بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست میں اس وقت ایک بڑی ملاقات کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور اچانک ہوئی۔ کسی حوالے سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ پرانے مسلم لیگی چودھری نثار صاحب نے یہ ملاقات کی ہے اور ایک عرصے سے وہ ناراض ہیں، کافی عرصہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں مریم نواز کی لیڈرشپ میں کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لفظ بچوں کا استعمال کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح دوسرے بڑے غلامی کر لیتے ہیں میں نہیں غلامی کر سکتا، یہ چودھری نثار نے کہا تھا۔ سینئر مسلم لیگ کے رہنما ہیں، کئی دفعہ وفاقی وزیر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے انفلوئنشل آدمی ہیں۔ اب ملاقات کس نے کی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے۔ شہباز شریف صاحب چودھری نثار کے پاس اب کیوں گئے ہیں؟ ان کو تو ضرورت نہیں ہے، 2 تہائی اکثریت ان کو مل رہی ہے، مخصوص نشستیں بھی مل گئی ہیں، لیکن نظام کمزور ہے۔ یہ نظام دکھانا چاہتا ہے، لیجٹیمیسی چاہتا ہے کہ سب ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، اس لیے اب یہ چودھری نثار صاحب کے پاس گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ دوبارہ ساتھ آ جائیں۔ چودھری نثار نے کہا ہے جی میں سوچ کر جواب دوں گا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب شاید اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جائیں اور باقاعدہ کوئی چودھری نثار اعلان کر دیں دوبارہ شمولیت کا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا عہدہ ان کو مسلم لیگ میں مل جائے، کیونکہ اب جو پلان ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پلان یہ ہے کہ اب پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت میں باقاعدہ شامل کیا جا رہا ہے، یعنی وزارتوں کے ذریعے بھی، پہلے بھی وہ آئینی عہدے لے چکے ہیں۔ اب مقتدر حلقوں نے، مقتدر لوگوں نے ان کو ایک قائل کر لیا ہے کہ یہی نظام چلنا ہے، اسی نظام کو چلانا ہے، تو آپ اسی میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ شاید اب الیکشنز بھی نہ ہوں، اور 2 تہائی اکثریت جب مل رہی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے کی تھی، اس کے بعد اپنی جوڈیشری لا کر بٹھائی، اس کے ذریعے اب 2 تہائی اکثریت مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھین کر لے رہے ہیں، تو اس کے بعد آئین میں آپ کچھ بھی کر لیں تو اس میں مدت بڑھا سکتے ہیں آپ حکومت کی کہ اچھا الیکشنز 5 سال کے بعد نہیں یا 10 سال کے بعد ہوں گے، یا یہی سیٹ اپ چلے گا 2000 یہ کہیں کہ جی 34 تک، یعنی اب آپ 10 سال کے لیے جو بھی پارٹی آئے گی وہ آئے گی، کہ کیا کرنا ہے الیکشن کروا کر اس میں پیسے لگیں گے، الیکشن کمیشن پر ایسی بوجھ آئے گا، دوبارہ فارم 47 والا معاملہ کرنا ہوگا، تو یہ کام ہی ختم کرتے ہیں۔ پھر کچھ سرکاری عہدوں کے حوالے سے بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، ان کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان کو باقاعدہ آئین میں ایک جگہ مل جائے، درج ہو جائے آئین میں ہی کہ بھائی یہ چیزیں ریگولرائز ہیں، یعنی ہائبرڈ نظام جس کا خواجہ صاحب نے ذکر کیا تھا، اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے کہ آئینی ایک طور پر کہ جی آئینی نظام ہی ہے یہی ہائبرڈ نظام، اور اس کو یہ ایک کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے۔ اب اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمیشہ سیاست بڑی اچھی کھیل جاتے ہیں، اقتدار کی، صرف اقتدار کی سیاست، اس میں اب ان کا بیان چل رہا ہے، انہوں نے جلسہ کر کے کہا ہے کہ جی آئین کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، عوام کے خلاف جانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ تو ان کا ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں، JUI کو بھی ملنی ہیں، اور اس کے بعد پلان یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ دے کر تحریک انصاف کے کچھ لوگ توڑ کر باقی 2 تہائی اکثریت جب مل جائے گی، اس میں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا میں کافی مل جائیں گی، تو وہاں پر مولانا کو آگے کر دیا جائے کہ سب کو خوش کر دیا جائے، باقی صرف تحریک انصاف ہی رہ جائے گی، اور وہ اپوزیشن کر رہی ہے، اس کو بالکل ملیا میٹ کرنا ہے، اس کو دیوار سے لگانا ہے، ختم کرنا ہے۔ خاص طور پہ امریکہ میں احتجاج کے بعد یہ سوچ لیا گیا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ اب کوئی گنجائش نہیں، ان کو بالکل مکمل خاتمہ تحریک انصاف کا۔ یہ سوچ ہے، یہ پلان ہے، یہ خیال ہے، یہ بالکل اسی طرح کا پلان ہے جو پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے کہ جی اس طرح سے ہم آئیں گے، اس طرح جعلی الیکشنز کروا دیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین توڑ دیا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ قابض تو ہیں، دیکھیے جس طرح کسی مکان پر آ کر کوئی قبضہ کر لے، کوئی ڈاکہ ڈالے، وہ مکان تو اس نے قبضے میں لے لیا یا وہ سامان تو اس نے لوٹ لیا، لیکن وہ اس کا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت اگر قانون کی حکمرانی ہو جائے یا صحیح ایکشن لیا جائے تو وہ اس سے چھن سکتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے کہ جس بھی وقت یہ اس وقت اپنی لیجیٹیمیسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چودھری نثار سے ملاقات کا بھی یہی چکر ہے۔ اب چودھری نثار صاحب ویسے تو عمران خان کے دوست کہہ رہے تھے کہ میں ہوں اور اچھا ہے، یا اس طرح کی انہوں نے باتیں بھی کی تھی کہ آفر ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہ باتیں ہوئیں، عمران خان بھی ان کو اپنی پارٹی میں لینا چاہتے تھے، لیکن چودھری نثار صاحب نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے رہے کہ الیکشنز کے بعد کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ یعنی جن کو ووٹ نہیں ملا اور وہ پھر بھی سیٹیں لے اڑے ہیں، یعنی فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے انہوں نے سیٹیں حاصل کی، ان کو شرم نہیں آتی، لیکن اب وہ ان سے مل بھی ہیں۔ سیاست یہی ہے، سیاست میں سب یہ ہوتا ہے، سب لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو مولانا کا ذکر کر دیا۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیے، وہ بھی آنے والے دنوں میں شاید خبر آ جائے گی کہ یہ پیپلز پارٹی باقاعدہ شامل ہونے جا رہی ہے اب وفاقی کابینہ میں، اور اس میں بھی حصہ لیں گے، کیونکہ وزراء کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، پارلیمنٹریز کی بھی بڑھ رہی ہیں، ہر طرف سے عیاشی ماحول ہے۔
پہلے مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب گئے تھے 25 گاڑیوں میں مری، پھر اس کے بعد انہوں نے ادب کا تقاضا دیکھا کہ والد جتنی گاڑیاں تو نہیں مجھے لے کر جانی، 19 گاڑیاں مریم صاحبہ لے گئیں، تو ہر ایک کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ عوام ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے وارداتیں کیسے کسی کر رہے ہیں، کیسے یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ نظام آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پر بھی نہیں، یہ بس ایسی ہوا میں معلق ہے، نہ یہ حکومت ہے یا نہ یہ کوئی نظام آئینی قانونی ہے، اس لیے یہ کسی وقت بھی دھڑام سے گرے گا، پبلک سپورٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ جس وقت کوئی تھوڑا سا بھی کوئی بھونچال آیا تو یہ سب فارغ ہے، بھونچال کیا، ہلکی سی کوئی ایک بڑی خبر، کچھ ایک بڑا واقعہ ان کو بہا لے جائے گا۔ اب عوام کے لیے کیا ہے، انہوں نے اپنی تو تنخواہیں امرات سب کچھ بڑھا لی ہے نا۔ اب سنیے، گیس فکس چارجز میں بڑا اضافہ، اب یہ کیا یہ گیا ہے کہ 1000 روپے کر دیے، آپ گیس استعمال کریں نہ کریں آپ کو یہ فکس چارجز دینے ہی ہوں گے۔ اور گیس صارفین کے لیے اچھی خبر بالکل نہیں ہے کہ فکس چارجز جو ہیں وہ اب ان میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور فکس چارجز میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ جی بجٹ پر عوام پر گیس کا بم پھوڑ دیا گیا ہے، اوگرا نے صارفین کے لیے گیس کی قیمت تو برقرار رکھی، فکس چارجز میں 50% اضافہ کر دیا گیا، اوگرا نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز 500 روپے سے بڑھا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ چارجز کے لیے پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز 1500 روپے کر دیے گئے ہیں۔ لیں جی، اس طرح مختلف ہیں کہ یہ 1000 روپے کر دیے گئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بھی منظوری ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو پاک پتن میں ہوا، 20 بچے ایک ہفتے کے اندر یعنی صحیح طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ سب کو کہا گیا جی سوات پر توجہ دیکھیں، ہم نے خود اس پر تنقید کی سوات سانے پر، لیکن ادھر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جعلی الیکشنز کروائے، اسمبلیاں جعلی بنائی گئیں، پھر جعلی طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے، پھر جس طرح آئینی بینچ بنا کر اب جعلی طریقے سے مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، سارا نظام جعل سازی پر کھڑا ہے۔ اس پر اب شاہد خاقان باسی سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اگر تو فیصلے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہیں سے مل رہے ہیں تو پھر تو نظام ہی ختم ہو گیا، ملک میں کچھ نہیں بچا، آئین بھی نہیں، اور یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی بڑا ہی متنازع ہے۔ حکومت نے دیکھیں ایک اور حرکت کیا کی ہے، حکومت نے امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دائر پٹیشن میں عدالتی معاونت اور فریق بننے سے انکار کر دیا ہے، انکار ہی کر دیا ہے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کچھ کرنے سے۔ اندازہ لگائیے اب وجوہات کیا ہیں، اس کا جواب مانگا جا رہا ہے۔ اچھا، عدالت کہہ رہی ہے وجہ بتائیں کیوں نہیں کر رہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے علی بن گنڈا پور عمران خان کو رہا کروانے کے وعدے پر آئے تھے تو وہ وعدہ نہیں پورا کر سکے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو گورنمنٹ بنا لینی چاہیے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ورنہ ان کی گورنمنٹ ویسے بھی نہیں بچنی، تو پہلے لے لیں فضل الرحمان صاحب کو آپ ساتھ۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ اچھا وزارتیں اب زیادہ مرجے دے دو، پتہ نہیں کیا کیا دے دو، صرف تحریک انصاف کا نام رہ جائے گا، کیونکہ دوسری طرف سے تو ان کو یہ آفر ملے گی کہ جی ہمارے پاس تو پورا وفاق بھی ہے، باقی صوبے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں گے کہ تحریک انصاف نہیں کر سکتی۔ تو اب دیکھنا ہے تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے، اور باقی تو سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، اتنی مقبول جماعت صرف اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوگا، اور کہیں نہ کہیں وہ موقع ملے گا۔ یہ نظام گرنا ہی گرنا ہے، یہ پتھر پر لکیر سمجھیں، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا، ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں آیا ہوتا۔ تو یہ سوچ 10 سال کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تحریک انصاف نے دیکھنا ہے، کیونکہ اب ان کی حکومت کو دیوار سے لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ضرب عضب اور راہ نجات اور اس طرح کے جو آپریشن تھے، اس سے پہلے جو حالات تھے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کے، وہاں پر حالات جا رہے ہیں۔ یہ خراسان ڈائری کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں ایکس پر پوسٹ لگا کر، تو یہ حالات وہاں کے لوگ صافی بتا رہے ہیں کہ اتنے خوفناک ہو چکے ہیں۔ اچھا، 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ نے چودھری نثار کے مقابلے میں سرور خان کی حمایت کی، لیکن مقابلہ چودھری نثار اور پی ٹی اے کے درمیان تھا۔ اس الیکشن میں تیسرے نمبر پر آنے والے کو فارم 47 پر جتوایا گیا تھا۔ اس پر ان کا فقرہ مشروع ہوا تھا کہ مٹھائیاں دینے والوں کو اور لینے والوں کو ذرا شرم نہیں آتی، یہ چودھری نثار صاحب نے کہا تھا۔ اب خیر وہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اب یہ خلیق کیانی صاحب اکانومی کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست سینئر صحافی، لکھتے ہیں چاچو کی چالاکیاں، بجلی بل پر 35 روپے ماہانہ ختم کر کے گیس بل پر فکس چارج میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا، اور سلیب ڈرامے پر ٹرینڈ بھی چلوا دیے۔ پاکستانیوں تم اسی قابل ہو، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ پھر مریم صاحبہ نے اپنے اشتہار بازی کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ جی ہر گاڑی پر ان کی تصویر، کلینک آن ویلز،
کہ جی آپ تک ڈاکٹر پہنچے گا۔ لاہور کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر غائب، مریض خوار، ڈاکٹر گاڑیوں میں گلی گلی مریض ڈھونڈنے میں مصروف ہیں کہ اچھا اس گلی میں گھس جاؤ، یہاں کوئی مریض ہے، یہاں کوئی مریض ہے۔ یہ دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے، سارا نظام خراب کر کے رکھ دیا، اور گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، ان میں اے سی نہیں چلتے۔ اب دیکھیے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 10 کھرب کی بے ضابطگیوں کے انکشاف کے بعد مریم سرکار کا بڑا اقدام، پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے لیے اعلان کردہ 40 ارب کے فنڈز کو مالیاتی قواعد و ضوابط سے چھوٹ دے دی۔ 40 ارب کے ان فنڈز پر پیپرا رولز اور آڈیٹر کے ادارہ کار کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم جس کو مرضی اشتہار دیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا، اس طرح 40 ارب روپے جس طرح بھی ہم بانٹ دیں اسکولوں کا کہہ کر کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جو کلینک آن ویلز ہیں کہیں دھکا لگانا پڑ رہا ہے، خراب گاڑیاں، چھتیں ان کی ٹپک رہی ہیں، برا حال ہے۔ افتتاح کے چند روز بعد گاڑیوں کی چھتیں ٹپکنے لگی، گاڑیوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے دھکا لگانا پڑا، نہ گاڑیوں میں اے سی نہ پنکھا۔ علی مین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری کی طرف سے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، حکومت تاثر دے رہی ہے کہ گیس قیمتیں نہیں بڑھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام پر تہرا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ فکس چارجز 50% بڑھائے گئے ہیں، جبکہ پاور سیکٹر انڈسٹری کے لیے گیس 10% مہنگی کی گئی ہے، جس سے بجلی مہنگی ہوگی، صنعتوں کی پیداواری لاگت زیادہ ہوگی اور پھر بوجھ عوام پر ہی پڑے گا۔ یہ انیس ملک بتا رہے ہیں، یہ بھی اکانومی کی خبریں دیتے ہیں۔ اور ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت تقریباً 15 روپے بڑھانے والے ہیں، گیس کے بعد پیٹرول بم بھی گرنے والا ہے، 15 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ ہر 3 مہینے بعد وفود کے جہاز بھر بھر کر آتے ہیں، ایم او یو سائن ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں البیک کا چکن نکلتا ہے، صرف البیک کا معاہدہ ہوتا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا تو مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ نون لیگ کہتے مزمل صاحب آپ کی بات غلط ہے، البیک کا چکن بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سوچئے ذرا، اب دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ 200 یونٹس تک بجلی کا بل ہے 2330 روپے، جس کے 200 یونٹ، جس کا 201 ہو گیا، 1 یونٹ آپ نے زیادہ استعمال کیا تو بجلی کا بل 8104 روپے۔ یہ دیکھیے یہ اعداد و شمار وزارت توانائی دے رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے، خود کہہ رہے ہیں 1 یونٹ اوپر کریں گے تو آپ کا بل 6000 روپے بڑھ جائے گا، اندازہ لگائیے آپ، یہ حال ہے۔ پھر اتنا بڑا سکیم کوکنگ آئل میں آ رہا ہے جی، 530 ارب روپے غریب لوگوں کی جیبوں سے نکال لی ہیں، 300 بڑی مچھلیاں ہیں، مگر مچھ ہیں جنہوں نے 530 ارب روپے، یہ سارا جو کھانے پینے کا گھی ہے، آئل ہے، اس کے چکر میں انہوں نے یہ ڈکار دیا ہے۔ یہ بھی زاہد گشکوری صاحب یہ ایڈیٹر ہیں انویسٹیگیشن کے، ہم نیوز کے، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا حالات ہیں۔ اچھا لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب پنجاب میں سرکاری اسکولز کو دیے جانے والے 40 ارب پر پیپرا رولز اور آڈیٹر جنرل کے دائرہ کار کا اطلاق نہیں ہوگا، ہر سرکاری اسکول کو 25 لاکھ دیے جائیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ جس کو مرضی جتنے مرضی آپ پیسے دے رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اچھا ایک اور اتنا بڑا سکینڈل پکڑا گیا ہے لیکن اس پر کوئی نہیں پوچھ رہا، یہ خبریں میں آپ کو اوتھینٹک دے رہا ہوں، مثلا دنیا نیوز کی خبر آپ سن لیجئے۔ ساہیوال پاور پلانٹ کے کوئلے کی خریداری کے عمل میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے نقائص، بجلی صارفین کو غیر ضروری بوجھ سے بچانے کا کہا گیا، لیکن اب آپ یہ دیکھیے خبر کیا ہے دنیا نیوز میں، ساہیوال پاور پلانٹ کے لیے بیرون ملک سے خریدا جانے والا کوئلہ چوری ہو کر سیمنٹ اور ٹیکسٹائل کمپنیوں کو بکنے لگا۔ ساہیوال پلانٹ کے لیے امپورٹڈ شدہ کوئلے کو بحری جہازوں سے نکال کر پورٹ قاسم سے باہر لایا جاتا ہے، تو چوری کر کے اس کی جگہ غیر معیاری کوئلہ لوڈ کر کے ساہیوال بھیج دیا جاتا ہے اور معیاری وہاں پر بیچ دیا جاتا ہے۔ اس غیر معیاری سے پھر ظاہر ہے کم بجلی بنے گی، خرچہ زیادہ آئے گا، اور وہ سارا آپ سے انہوں نے وصول کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چوری ہے، اس سے بڑی کوئی ڈاکہ فراڈ ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اچھا اس کے علاوہ جی پنجاب کے رواں سال پنجاب کے 11 سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی غفلت سے 56 بچے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، اور ابھی تازہ واقعہ پاک پتن میں ہوا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں، کوئی اس پہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تنخواہوں میں لاکھوں کے اضافے کے بعد وزراء کی جانب سے غربت کی لکیر تلے دبے کروڑوں افراد کا خون نچوڑنے کا سلسلہ جاری۔ دنیا نیوز کے مطابق وفاقی وزراء کے چیمبرز، دفاتر کی تزئین و آرائش، فرنیچر اور مرمت کے لیے 7 کروڑ کا بجٹ منظور۔ وزیر داخلہ کے چیمبر کے لیے 49,40,000، وزیر دفاع کے لیے 9.5 لاکھ لیں۔ ان کے چیمبر بہتر ہو رہے ہیں جی، بس پیسہ وہاں پر سارا لگایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جو مرضی یہ کرتے رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے اکانومی کا اوور آل حال یہ ہے کہ چائنا مدد کو نہ آئے تو ہم فارغ ہیں اس وقت۔ یہ جو کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، سب جھوٹ۔ یہ میں آپ کے سامنے تازہ اعداد و شمار شیئر کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں صورتحال ہے کیا۔ ابھی پاکستان ریمینز ڈیپینڈنٹ بیجنگ فار ریمیننگ افلوٹ، ہمیں اوپر رہنے کے لیے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کہہ لیں معیشت کو، چائنا کی ضرورت ہے۔ چائنا کنٹینیولی رولز اوور 4 بلین کیش ڈپازٹ، 4 ارب
کہ انہوں نے کیش ڈپازٹ رول اوور کیے ہیں, $5.4 ارب کمرشل لونز, $4.3 ارب ٹریڈ فائنانسنگ فیسلٹی, اور یہ پھر جا کر ہمارے 9 ارب پر ریزروز ہیں. تو اس میں سارا کچھ تو چائنا کا رکھا ہوا ہے, باقی ہمارے پاس کیا ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ صورتحال کیا ہے. اور باقی باتیں سن لیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ نظام چلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں اب مفتاح اسماعیل صاحب چیخ رہے ہیں کہ ایک طرف اشرافیہ اور ایک طرف IMF, اور اس کا سارا بوجھ عوام پر گرایا گیا ہے. حکومت نے انڈوں پر ٹیکس لگایا, چوزوں پر ٹیکس لگایا, مرغی مہنگی کی, پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا, ٹول بڑھایا, بجلی مہنگی کی. حکومت کو بھی اس مہنگائی کا احساس ہے, اس لیے انہوں نے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور ملازمین کے پیسے بیک ڈیٹ میں بڑھا دیے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, آپ کو بیک ڈیٹ سے پچھلی تنخواہیں اضافے کے ساتھ مل جائیں گی. اندازہ لگائیے یہ ہو رہا ہے. چینی ریکارڈ سطح پر مہنگی ہو گئی, اس کا کتنا بڑا سکینڈل ہے. بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں, پہلے بیچی پھر اب منگوا رہے ہیں. 500 ارب روپے کا یہ توانائی کا سکینڈل خود وزراء کے درمیان چل رہا ہے. اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی چوری ڈاکہ کیا ہی نہیں. یہ صرف چند اتنے بڑے ہیں کہ یہی اربوں خربوں کے ہیں. پھر سرکاری اداروں کا یہ خود مانتے ہیں کہ جی نیچے چلی گئی ہے سرکاری اداروں کی کارکردگی. بلاول بھٹو نے اسمبلی میں جھوٹ بولا کہ ہم نے بجٹ پاس کروانے کے لیے حکومت کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ حکومت نے 10 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس زیرو کر دیا ہے. یہ بات ہم نے وزراء سے اور FBR کے افسران سے پوچھی تو وہ خاموش ہو گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. شہباز رانا یعنی جھوٹ پہ جھوٹ, اتنے جھوٹ, ٹیکسز پہ ٹیکسز. لوگوں کے لیے دیکھیے کوئی اچھی خبر ہی نہیں ہے, اور یہ انہوں نے حال کر دیا ہے. ہر طرف مہنگائی, تباہی, بربادی کی خبر ہے, اور زور یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اب یہ قابض رہیں نظام پر. خبریں میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے آ رہی ہیں, اور ان کے یہ جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں, کتنے کتنے بڑے سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں. تو باقی دیکھتے ہیں جی کہ کس طرح سے یہ اب چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ معیشت تو ملک کی نہیں چل رہی. نظام اپنی جگہ قابض ہے لیکن ملک نہیں چل رہا. اللہ حافظ.